والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ نے انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کو معجزات سے سرفراز فرمایا ہے، اور وہ معجزات ان کے دعوی نبوت و رسالت کی علامت و دلیل ہوا کرتے تھے۔ اس لیے بعض محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اس عنوان سے کتب حدیث میں درج کیا ہے، باب علامات الاسلام، اسلام کی علامتوں کا بیان۔ تو چونکہ نبی کا معجزہ وہ اس کے دین کے برحق ہونے کی دلیل اور علامت ہوتا، اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کے برحق ہونے کی دلیل، اور رب ذوالجلال جل وعلا نے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات سے سرفراز فرمایا ہے۔ گو کہ وہ سارے معجزات بھی آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی عظمت، آپ کی شان کے مطابق نہیں۔ آپ کی شان ان معجزات کے باوجود کہیں برا و برا، کہیں بلند۔ یہ تو جو بھی آپ کے معجزات ہیں، یہ آپ کی شانوں کی معمولی سی جھلک، اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب سے عظیم معجزہ، سب سے جامع معجزہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ برقرار رہنے والا جو معجزہ، وہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور اس معجزے کے متعلق رب ذوالجلال جل وعلا کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو، نصیحت کو، اس قرآن کو جو سراپا نصیحت نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی زیادتی اور اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اس قرآن کی مثل کوئی کتاب، کوئی کلام آ نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کی ہر آیت تین اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اس اعتبار سے کہ اس جیسی کوئی دوسری آیت نہیں ہو سکتی، ایک اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی،
ایک اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی بیشی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آیت میں حضور کے 3 معجزے، ہر آیت تو 6666 آیات طیبات قرآن مجید فرقان حمید کی، تو ہر آیت 3 اعتبار سے حضور کے معجزے کو ظاہر کرتی، ہر اعتبار سے ہر آیت سے حضور کے 3 معجزوں کا ظہور ہوتا، تو تقریباً 18,000 سے زائد معجزات کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور واضح۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے اور لائق تعریف و توصیف رب ذوالجلال کی طرف سے نازل شدہ، یہ نازل شدہ حکمت والے کی طرف سے اور قابل تعریف و تحسین اور سرائے ہوئے کی طرف سے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی شبہ شک اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ ایسی صورت، اور اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے مددگار، جتنے معاون، جتنے سپورٹرز ہیں، ان سب کو بلا اگر تم سچے۔ تو قرآن کی آیات جیسی آیات، پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک ہی آیت لے آؤ، ایک آیت، تو قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں آ سکتی، قرآن میں نہ کمی ہو سکتی ہے، قرآن میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و تابندہ معجزہ۔ دیگر انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین کو رب نے جن معجزات سے سرفراز کیا، وہ معجزات زیادہ تر حسی تھی، وقتی معجزات، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی ایک مادی معجزہ حسی تھا، نظر آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا گیا، آپ کی لاٹھی اژدہا بن جاتی، یہ حسی معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا، بیماروں اپنا دست مبارک پھیر کر اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیا، یہ حسی معجزہ۔ یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مادرزاد اندھے کو کوئی بینا نہیں کر سکتا، طب کا دور دورہ تھا، اس لیے انہیں وہ معجزات دیے گئے جن کی طب سے کوئی مناسبت، اور جہاں اطباء عاجز آ گئے تھے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کے ذریعے بتایا کہ دیکھو اطباء کی ساری کوششیں کاوشیں ایک طرف، اور رب ذوالجلال کا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو ٹونے کا بڑا زور تھا، آپ کو وہ معجزات دیے گئے کہ جس سے ان کی قوم کے، ان کے زمانے کے لوگ متاثر ہو سکیں، وہ ان کے مقابلے کی سکت سے عاجز آ جائے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، اور ان کی حقانیت کو، ان کی سچائی کو تسلیم کر، اور جنہیں اللہ نے توفیق دی انہوں نے تسلیم کیا، مانا۔ لیکن
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس فصاحت کا دور دورہ، بلاغت کا دور دورہ، لوگوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنی زبان دانی کی وجہ سے اپنے سوا کو عجم کہا کرتے تھے۔ عجم کا مطلب ہے بے زبان، گنگے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل عرب ہی قادر الکلام، اور بلا شبہ وہ قادر الکلام، ان کو کلام پر بڑی دسترس، بڑی مہارت، کلام پر انہیں بہت زیادہ عبور تھا، بہت زیادہ کلام کرنے کا ملکہ حاصل تھا۔ ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف جہتوں سے، مختلف حیثیتوں سے وہ بیان کرنے کی اہلیت رکھتے، صلاحیت رکھتے، اور ایسے دل کو موہ لینے والے انداز میں بات کہہ دیتے تھے کہ اگلا عشش کا رکھتا، اگلا ششدر و حیران رہ جاتا کہ کیسے پیارے انداز میں، کیسے اچھوتے انداز، کیسے انوکھے انداز میں اس نے گفتگو کی، بات بھی کر جاتے، کہہ بھی جاتے، اور الفاظ کو ایسے چنتے تھے کہ ان کی تاثیر بھی دلوں پر برقرار رہ جاتی اور دلوں کو خیرہ کر دیا کرتے، دلوں کو مسرور کر دیا کرتے۔ ایسے ان سارے صاحبان کلام کے سامنے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں، امام الانبیاء کلام کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے آگے سارے بے زبان بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ غصہ خاموش ہو جاتا، ان پر سکوت طاری ہو جاتا، سکتہ طاری ہو جاتا، سناٹا طاری ہو جاتا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فرمایا تیرے آگے یونی ہیں، تیرے آگے یونی ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ایسی قادر کلام، ایسا کلام بلا شبہ رب ذوالجلال کو نازل کردہ کلام، کلام کو سنتے تو لفظ لفظ دل میں اتر جاتا۔ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجز کلام کو لے کر، ایسے معجز کلام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جامع معجزہ، قرآن تو اللہ کا کلام معجزہ، پھر سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا وہ بھی لاجواب۔ آپ نے فرمایا اوتیت اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ ایک لفظ بولتے تھے اور اس لفظ کے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر پنہا ہوتا، سمندر مفہوم۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا، معاشیات اور اقتصادیات کا نچوڑ ہے، لب لباب، فرمایا الاقتصاد نصف المعیشت، آدھی معیشت تو میانہ روی، میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت۔ اگر آپ اعتدال کو اپنائیں، اگر آپ میانہ روی کو اپنائیں تو آدھی معیشت تو آپ کی یوں ہی درست ہو جائے، آدھا اقتصاد تو آپ کا یوں ہی صحیح ہو جائے۔ ماں اعلیٰ من اقتصاد، فرمایا وہ محتاج نہیں ہوا جس نے میانہ روی اختیار، اعتدال، توسط، پیش نظر۔ تو یہ حضور کا عظیم معجزہ قرآن، اور قیامت تک رہنے والا معجزہ، ہر زمانے کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ لے آؤ اس جیسا کلام۔ نہ کوئی لا سکا تھا، نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے، یہ حضور کا ایسا معجزہ ہے۔ اور جب جب پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ،
اپنا اثر رکھتا ہے، اپنی تاثیر رکھتا ہے، رب نے ایسی تاثیر بنتا ہے کہ یہ حضور کا عظیم ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو پیش گوئیاں کی گئی، جو کچھ بتایا گیا مستقبل کے متعلق، فیوچر کے متعلق، آئندہ کے متعلق، وہ سب حق، وہ سب سچ، وہ سب صحیح۔ ابھی قبلہ بدلنے کا مرحلہ ہو رہا تھا، تحلیل قبلہ ہو رہی تھی، تو قرآن نے کہہ دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب نادان لوگ، ان قریب کم عقل لوگ، ان قریب فہم و فراست سے عاری لوگ یہ اعتراض کریں کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے، بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھا کرتے۔ چنانچہ قرآن نے پہلے کہا تھا، بعد میں انہوں نے اعتراض کیا، تو قرآن کی حقانیت سچ ثابت ہو، قرآن کی پیش گوئی حقیقت ثابت ہو، درست ثابت ہو۔ جو کچھ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روز روشن کی طرح عیاں، روز روشن عیاں۔ اللہ جل شانہ و عز وجل اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجیے، قل، فرما دیجیے، قل للذین کفروا، آپ کفار سے کہہ دیجیے، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھا جاؤ۔ تب یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مشرک شکست کھائیں گے، وہ زور آور تھے، وہ طاقتور تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا، آنے والے وقت نے بتایا جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حق تھا، وہ سچ تھا، وہ صحیح تھا، وہ درست تھا۔ اور اللہ جل شانہ و عز وجل نے فرمایا جب حضور مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے، بڑی افسردگی کا مرحلہ، بڑی رنجیدگی کا مرحلہ، جبریل امین حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، تسلی دی، گھارس بدائی، یہ آیت لے کر نازل ہوئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، ایک مدت مقررہ کے بعد وہ ضرور آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹائے گا، آپ کو مکے کی طرف۔ آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ افسردہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے، اسے متوجہ کر کے یہ کہہ رہے تھے، اے مکہ تو مجھے سب سے محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، تو مجھے اللہ جل شانہ کی روئے زمین میں محبوب ترین شہر، میرے لیے محبوب ترین شہر ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہ۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہمارے دل میں مکہ مکرمہ کی محبت ڈالی تھی، اس طرح مدینہ طیبہ کی محبت ڈال دے، یا مکہ مکرمہ کی الفت و محبت سے زیادہ ہمارے دل میں مدینہ طیبہ کی الفت و محبت پیدا ہو۔ دعا اس مرحلے پر جبریل امین نے جو پیش گوئی، جو بشارت دی تھی، جو خوشخبری دی تھی کہ عنقریب وہ وقت آنے کو ہے کہ جس وقت آپ ایک شیان شان طریقے سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہوں گے، پھر سے آپ تشریف لائیں گے، پھر سے یہ جگہ آپ کا مسکن بنے گی، پھر سے یہاں آپ چلیں گے، پھریں گے، آئیں گے، جائیں گے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر وہ مرحلہ آیا، سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور مکہ آپ نے فتح کیا۔ اہل مکہ کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کرنی پڑی، تو قرآن کی جو پیش گوئی تھی وہ حق ثابت ہوئی، وہ سچ ثابت ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بڑے دشوار حالات، اہل اسلام پر تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، انہیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کبھی مسلمان ان مشرقوں پر غالب آ جائیں، کبھی مسلمان بھی جشن منائیں، کبھی مسلمان بھی فرحت و مسرت اور خوشی اور شادمانی سے ہمکنار ہوں۔ لیکن قرآن نازل ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے الف لام میم غلبت الروم، الف لام، رومی شکست کھا فی ادنی الارض، فی ادنی الارض، قریب کی زمین، قریب کی شام کی زمین میں رومی شکست کھا، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور اب رومی اپنی شکست کے بعد محض چند سالوں میں عنقریب دوبارہ غالب آ جائے۔ اب قرآن بین الاقوامی سیاست کا بیان کرتا ہے، یہاں نادان لوگ، یہاں کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں، کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کیا لینا ہے، یہ مولوی لوگ یہ سیاست کی کیوں بات کرتے ہیں؟ دراصل ایسا کہنے والے خود قرآنی احکام سے، قرآنی تعلیمات سے کما حق کو آشنا ہیں، آگاہ ہیں، مگر نہ قرآن کو کیا پڑھی، جو خود مکے میں قسمہ کرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے لیے انتہائی دشوار اور کٹھن حالات ہیں، وہ روم اور ایران کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو وقت کی دو سپر پاورز ہیں، اس وقت کی سپر پاورز تو روم اور ایران تھے، ان کی سیاست کو قرآن ڈسکس کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، رب ذوالجلال بیان کر رہا ہے، اور ان کے متعلق پیش گوئی کی جا رہی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ قرآن کی حقانیت پتہ چلے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ اہل قرآن، قرآن کے ماننے والے وہ سارے جہان سے بالکل بے پرواہ نہیں ہوتے، سارے جہان سے بے خبر نہیں رہتے، باخبر ہوتے، انہیں جہان کی خبر ہوتی، دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا سے آگاہ رہتے ہیں، دنیا کے معاملات سے آگاہ رہتے ہیں، اگر معاملات دنیا سے آگاہ نہیں ہوں گے تو وہ پھر اس دنیا، اس جہان میں اپنا کردار کیسے ادا کریں، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کارہائے نمایاں کیسے انجام دیں، عمدہ اور بہترین کارہائے نمایاں، عمدہ اور بہترین کام کرنے کے لیے اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی حالات سے، بین الاقوامی حالات سے آگاہی۔ کہا کہ عنقریب جب وہ دوبارہ غالب آ جائیں، عنقریب رومی ایرانیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں، فی بضع سنین، محض چند سال، محض چند سال، للہ الامر، حکم تو اللہ کا، من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا تو اللہ نے رومیوں کو مغلوب کر دیا، ایرانیوں کو غالب کر دیا، اب جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایرانیوں کو مغلوب کر دے گا، رومیوں کو غالب کر دے گا، حکم تو اس کا، للہ الامر، حکم اللہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، کائنات ساری حکم ربانی پر چل رہی، الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی، خالق بھی وہی ہے حقیقت، حاکم بھی وہی، سب اسی اور سب اسی کے حکم سے۔ یہ ہمارا یہاں بیٹھنا،
یہ گفتگو کرنا، یہ گفتگو کو سننا، یہ اسی کے لیے اس کا حکم نہ ہو ہم یاد رہیں، دیتے رہے، جو آئے نماز پڑھی چلے، دیتے رہے، گپ شپ کر رہے، دیتے رہے، اور کاموں میں مصروف۔ لیکن جن کو رب ذوالجلال جل وعلا نے جس کام کے لیے پیدا کیا، اس کی انہیں پھر توفیق و سعادت مرحمت کرتا، تو فرمایا اللہ کا وعدہ، اور پھر ساتھ میں فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَوْمَئِذٍ، اس دن جس دن اللہ کا حکم ہوگا، یومئذ، اس دن یفرح المؤمنون، مومن بھی جشن منائے، مومن بھی خوش ہو۔ کہاں مومن قسمت اسی کی حالت، کہاں مومن تشدد کا نشانہ بنائے جا رہا ہے، حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت خباب بن ارد کی پشت پر لوہے کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، گرم لوہے سے ان کی پشت کو دابا جا رہا ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے، کہاں حضرت عمار بن یاسر کو، حضرت یاسر کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو کہاں تشدد و ایذا کا سامنا، ایسے مرحلے پر قرآن یہ پیش گوئی کر رہا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن جشن منائے، مومن خوش ہوں، کیسے؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی ملے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے کامیابی سے نکلاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو جو اس وقت زمینی حقائق تھے، یعنی زمینی حالات مکہ مکرمہ دنیا بھر کے، وہ تو اس کے منافی تھے، حالات سازگار نہیں تھے، دور دور تک کہیں اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایسے ہو سکے گا، ایسے کبھی ہو سکتا۔ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی تھی تو ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، انہیں صرف اور صرف قسطنطنیہ تک محدود کر دیا، باقی سارے خطوں پر ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا، رومی صرف قسطنطنیہ میں بند ہو کر رہ گئے۔ اب کہیں دور دور تک اس کے آثار نہیں تھے کہ اب پھر سے چند سالوں میں یہ رومی کروٹ لیں گے اور پھر سے دوبارہ ایرانیوں کو شکست دے کر ان پر فتح یاب ہو جائے، کہیں آثار نہیں۔ لہذا جب ان آیات طیبات کو مشرکین نے سنا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبانی انہیں سنا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا، اور اس پر انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ کیا تو تمہارے صاحب نے کہا ہے کہ سچ؟ حضرت ابوبکر نے کہا تو حضرت ابوبکر سے انہوں نے کہا میاں بن خلف کہ چلو تو شرط لگا 10 مچھلیوں، اگر 3 سالوں میں دوبارہ سے رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تو ہم تمہیں 10 مچھلیاں دیں، اور اگر 3 سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب نہیں آئے تو تم ہمیں 10 مچھلیاں دے دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا صحیح، کہا ہو گیا، کہا اچھا۔ اب کے بعد حضرت ابوبکر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سامیہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ایسا، تو حضور نے فرمایا اچھا
یہ کوئی سن 6 یا 7 نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے 6 یا 7 سال کے بعد، تو ایسے اندر شرط لگا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس میں اضافہ کرو، مدت میں بھی اضافہ کر دو اور اونٹنیوں میں بھی اضافہ کرو۔ جاؤ ان سے کہو کہ بدعن کا لفظ ہے نا، بدعن کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو کہا کہ 9 سال کے اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں، اور اگر نہیں آئے تو میں 100 اونٹنیاں دوں، اور اگر آ گئے تو تم نہیں۔ اب حضرت ابوبکر گئے اور ان سے بات، انہوں نے کہا ٹھیک بھیا معاملہ کیا، 9 سال میں بھی نہیں لگتا کہ ایسا ہو، لیکن 9 سال کیا گزرے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اگر 7 نبوت کا رکھتے ہیں تو 6 سال یہ اور 2 وہ 8ویں سال، اور اگر 6 رکھتے ہیں اظہار نبوت کے 6 سال کا اس کو واقعہ قرار دیتے ہیں، تو پھر 9 سال ہی بدر کے مرحلے پر ادھر مسلمان جب مشرکین سے مقابلہ کر رہے تھے بدر کے مقام پر 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں مسلمانوں کو ادھر مشرکوں پر فتح ہو، تو مسلمان اپنی کامیابی کی خوشی منا رہے تھے، اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے، اور ادھر خبر آئی کہ رومیوں اور ایرانیوں کی بھی جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا کر دی، اور ایرانی جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ 9 سال کے اندر جو قرآن میں پیشگوئی کی تھی وہ پیشگوئی حق ثابت ہوئی، وہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے۔ پھر انہوں نے جو اونٹنیاں پائی، اس وقت جب یہ شرط لگائی تھی تو تب شرط حرام نہیں تھی، پھر جب یہ شرط جیتے تو پھر شرط حرام ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہ اونٹنیاں اللہ کی راہ میں دے دی، وہ اونٹنیاں رائے خدا میں صرف کر دی۔ تو لہٰذا جو قرآن نے کہا وہ حق کہا، جو قرآن کی پیشگوئی تھی وہ سچ ہوئی، تو قرآن بین الاقوامی امور و معاملات سے بھی آگاہ رہنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، رغبت دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کمزوری کے ساتھ اسلام کا آغاز ہوا، مسلمان کتنے کمزور، تب ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا بھر میں حکومت کریں، لیکن اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان سے جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیے، یہ وعدہ کیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی خلافت عنایت فرمائے، جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عنایت فرمائے۔ چنانچہ وہ وقت آیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، خلفائے راشدین نے روئے زمین کی خلافت کی، اور روم کو بھی فتح کیا، اور ایران کو بھی فتح کیا، روم کے بھی اکثر محفوظات کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتح کر لیا۔ 3 برریاستوں تک، سمرقند و بخارا تک اور ادھر سندھ تک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، مکران تک تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حکومت کی، ماوراء نہر تک، کہاں تک یہ سیل رواں چلتا رہا، جو قرآن نے کہا تھا رب روئے زمین کی خلافت و حکومت تمہیں عنایت فرمائے گا، قرآن کی پیشگوئی کے مطابق روئے زمین کی وہ خلافت، وہ حکومت، وہ عمارت اہل اسلام کو میسر آئی، ملی۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، جو
حضور علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی، جو قرآن نے کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، یہ زندہ و جاویدہ معجزہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بے شمار معجزات، باقاعدہ اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نمبر اللہ مرتبہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، الخصائص الکبریٰ۔ امام بیہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، امام ابو نعیم کی کتاب ہے دلائل النبوہ، امام ابو سعید رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرف المصطفیٰ۔ تو اہل علم میں بڑی بڑی کتابیں حضور علیہ السلام کے معجزات کے متعلق لکھی۔ تو حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات، آپ کے معجزات میں سے یہ معجزات اللہ سبحانہ کہ کھاری کنواں جو آب دہن ڈال دیا تو میٹھا، کنواں کھاری جو آب دہن ڈالا تو کنواں میٹھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پاشو کے چشم آنکھیں دکھ رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں دہن لگایا تو فرمایا کہ کبھی پھر میری آنکھیں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم اندر زہر پھیل گیا، سانپ نے ڈسا، سانپ نے کاٹا، لعاب دہن لگایا تو سارا زہر جو ہے وہ سکڑ کر آ گیا۔ یہ لعاب دہن کی برکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معجزہ، آپ اللہ جل شانہ کا عظیم معجزہ۔ جتنے انبیاء کو جو معجزے دیے گئے وہ سارے معجزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز سے رب ذوالجلال جل وعلا نے عطا کر۔ آپ علیہ السلام کا تو یہ بھی معجزہ ہے کہ پہاڑ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا کا معجزہ۔ ورنہ جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، جس کے دل میں الفت نہیں ہوتی تو اس کو کہا جاتا ہے سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، پتھر دل، اس کو یہ کہا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ فرمایا ھذا احد جبل، یہ احد پہاڑ ہے، جو حبنا، احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ پہاڑ بھی میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد نواحی مکہ وما مرتنا من شجر ولا حجر الا وهو يسلم السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے کچھ راستوں میں گئے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے، جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے، وہ عرض گزار ہوتا تھا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور میرے آقا اگر بلائیں تو پھر درخت جو ہے بغیر پاؤں کے، بغیر قدموں، جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا حضور کی خدمت سامیہ میں حاضر ہو کر سلام پیش۔ اس لیے کہ کائنات میں رب ذوالجلال نے آپ کو اپنا نائب مطلق بنایا، آپ کو وہ معجزات دیے ہیں کہ جن معجزات سے آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں ظاہر و باہر، اہل ایمان کے دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف متوجہ، اسلام کی حقانیت ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے،
راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور جنہوں نے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت میسر آتی ہے۔ بے شمار معجزات، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، کچھ حضور کے معجزات بیان کریں گے، ایمان کو تازہ کریں گے، ایمان کو جلا ملے، ایمان کو چاشنی ملے، ایمان کو حلاوت ملے، ایمان بڑھے، ایمان کو حیات نصیب۔ رب ذوالجلال اپنے حبیب نبی سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و خیر ہمیں دین و دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے، آقا کے صدقے میں ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری جملہ جائز حاجات کو نیک مقاصد کو پورا فرمائے، آمین بجاہ طه و یاسین وما علیہ الا البلاغ۔